بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل النعت تابع يدل على معنى في متبوعه له جاءني رجل عالم أو في متعلق متبوعه له جاءني رجل عالم من أبوه ويسمى صفة أيضا۔ بھائی مطبوعات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ مطبوعات 5 ہیں: صفت، عطف، بہار و تاکید، بدل، عطف، بیان۔ آج پہلا قسم ہے صفت۔ اب اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تابع ایسا تابع ہے، یدل علی معنی فی مطبوعہ، وہ جو دلالت کرے اس معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے۔ نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس رجل آدمی عالم۔ ابھی عالم کی معنی جو ہے وہ رجل میں ہے۔ عالم کون ہے؟ رجل، یعنی وہ معنی جو اس کے مطبوع میں ہے اسی پہ دلالت کرے۔ تابع ایسا تابع ہے، یدل علی معنی فی مطبوعہ، جو دلالت کرے اس معنی میں جو اس کے مطبوع میں ہے۔ اس میں جا فعل نون وقایا مفعول بھی، رجل موصوف، عالم صفت۔ اب اس کا مطبوع کون ہے؟ رجل۔ عالم کون ہے؟ وہی رجل ہے، آدمی وہ عالم ہے جو مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ او فی متعلق مطبوعہ، یا اپنے مطبوع کے متعلق کی معنی میں دلالت کرے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا آدمی جس کا باپ عالم ہے۔ یعنی رجل کی صفت تو نہیں بیان کر رہا ہے، لیکن رجل کے متعلق جو ہے اس کا باپ، اس کی صفت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسمى صفتا ایضا، اس کو صفت بھی بولا جاتا ہے۔ ابھی جو اپنے مطبوع کی حالت بیان کرے اسے بولتے ہیں صفت بحالہ، اور جو اپنے مطبوع کے متعلق کی حالت بیان کرے اسے بولیں گے صفت بحال متعلقہ، ٹھیک ہے بھائی۔ تو جاءنی رجل عالم یہ صفت بحالہ ہے، اور جاءنی رجل عالم ابوہ یہ صفت بحال متعلقہ ہے۔ الاول یتبع مطبوعہ 10 اشیاء، اول یتبع مطبوعہ فی 10 اشیاء، پہلا جو ہے اپنے مطبوع کے 10 چیزوں میں وہ تابع ہوتا ہے۔ وہ ہے اعراب، تعریف و تنکیر، افراد، تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث۔ یہ 8 ہو گئے۔ اعراب میں رفع، نصب، جر، تعریف، تنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں یہ اس کی تابع ہوگا۔ جیسے جاءنی رجل عالم، بھائی رجل مذکر، عالم و مذکر، دونوں مرفوع، دونوں نکرے، ٹھیک ہے، اور دونوں واحد، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آگے مثالیں بیان کر رہا، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، رجلان عالمان، ٹھیک ہے، دونوں تثنیہ، اور اعراب یہ ایک جیسے نکرہ، ورجال عالمون جمع، وہ بھی جمع، وزید العالم، اور زید معرفہ، العالم اس کی صفت بھی معرفہ، وامرأۃ عالمۃ، وہ بھی مؤنث، وہ بھی مؤنث، وہ بھی واحد، وہ بھی واحد۔ تو 10 چیزوں میں اس کے مطابقت ہوگی۔ والقسم الثانی، قسم الثانی یعنی صفت بحال متعلق ہی، انما یتبع مطبوعہ فی 5 الاول، یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتا ہے پہلی 5 چیزوں میں فقط، یعنی اعراب، پہلے واحد، تثنیہ، جمع، اعراب، رفع، نصب، جر ایک جیسا ہوگا، اور تعریف اور تنکیر، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں بس۔ اس کے علاوہ اور چیزوں میں یہ اس کے تابع نہیں ہوتا۔ کقولہ تعالی من هذه القرية الظالم اہلها، بھائی اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اصل یہ آیت ہے۔
من هذه القریۃ، ٹھیک ہے، القریۃ موصوف، الظالم اسم فاعل، اہل مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا الظالم کا، ظالم اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی القریۃ کی۔ اب القریۃ معرف باللام ہے تو یہ بھی معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، اور القریۃ پہ جر ہے تو اس پہ ظالم پہ بھی جر ہے، یعنی اعراب اور تعریف تنکیر میں تو مطابقت ہے، لیکن القریۃ مؤنث ہے، الظالم مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو باقی چیزوں میں اس کی مطابقت نہیں ہے۔ تو صفت بحال متعلق ہی میں صرف 5 چیزوں میں مطابقت ہوئی، یعنی اعراب، رفع، نصب، جر اور مذکر اور تعریف اور تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، بس۔ تو یہ مثال ہے۔ اب صفت اور موصوف کا فائدہ کیا ہے، یعنی موصوف کو صفت دی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ بول رہا ہے کہ وفائدۃ النعت، اور صفت کا فائدہ یہ ہے تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، یعنی موصوف کو کی تخصیص کرے گا اگر دونوں نکرے ہوں۔ وہی تخصیص کو کس کو بولتا ہے؟ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، تخصیص وہ ہے جس میں افراد کی کمی واقع ہو، یعنی پہلے زیادہ افراد تھے اب کم ہو جائیں، تو اگر دونوں نکرے ہوں تو اس میں تخصیص کا فائدہ دے گا۔ نہ ہو جیسے جاءنی رجل عالم، ٹھیک ہے، اب رجل مثال کے طور پر رجل دنیا میں 1 ارب ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں بولوں جاءنی رجل تو 1 ارب احتمالات ہیں، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن ان 1 ارب جو رجل ہیں اس میں سے صرف 10 لاکھ عالم ہیں، تو پھر میں بولوں گا جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا مرد جو عالم ہے، تو اب احتمالات کم ہو کر کتنے ہوئے؟ وہ ہو گئے 10 لاکھ، پہلے 1 ارب تھا، پھر اب 10 لاکھ ہو گئے، تو احتمالات کو کم کرنے کا نام تخصیص ہے۔ وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت، فائدہ صفت کا یہ ہے کہ اپنے موصوف میں تخصیص کرے، ان کانا نکرتین، اگر دونوں نکرے ہوں، نہ ہو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس عالم مرد، وان کانا معرفتین، اگر دونوں معرفے ہوں، نہ ہو جاءنی زید الفاضل، ٹھیک ہے، تو اس میں توضیح کرے گا، تو اس کی وضاحت کرے گا، ان کانا و توضیح اور وضاحت کرے گا، ان کانا معرفتن، اگر معرفہ ہو۔ بھائی میں بولوں گا جاءنی زید الفاضل، اب زید معرفہ ہے، مثال کے طور ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بولوں گا جاءنی زید، اب مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو طلباء سمجھیں گے پتہ نہیں جو آدمی آ رہا ہے عالم ہے یا نہیں ہے، مدرسے میں آ رہا ہے، تو یہ اس کے ایک ابہام پیدا ہو گیا، تو اس ابہام کی وضاحت کے لیے میں نے کہا جاءنی زید الفاضل، آیا میرے پاس زید جو عالم ہے اور فضیلت والا ہے، تو اب جو ذہن میں ابہام ہوگا اس کو ختم کرے گا، تو وتوضیحہ ان کانا معرفتین، اور وضاحت کرے گا اگر دونوں معرفے ہو، نہ ہو جاءنی زید الفاضل۔ وقد یکون المجرد الثناء والمدح، کبھی کبھی یہ صفت آتی ہے صرف تعریف کے لیے، نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو ہے موصوف ہے، الرحمن صفت اول اور رحیم صفت ثانی، یہ صفت اللہ کے لیے آئی ہے، یہ مدح اور ثنا کے لیے۔ کیوں بھائی لفظ اللہ معرفہ ہے، پہلے ہم نے پڑھا کہ معرفہ وہ ہوتا ہے، معرفے کے بغیر اگر صفت آ جائے تو وہ توضیح کے لیے آیا جائے، توضیح تب ہوگی جب کوئی ذہن میں ابہام ہو تھوڑا تو اس کی وضاحت ہو، لیکن اللہ جو معرف العارفہ ہے، عارف المعرفہ ہے،
اس کے بعد رحمان صفت آ رہی ہے اور رحیم صفت آ رہی ہے۔ اس سے پہلے رحمان اور رحیم کی صفت نہ آنے کی وجہ سے ہمیں ذہن میں کیا ابہام تھا کہ بھائی اللہ پتہ نہیں رحمان ہے یا نہیں ہے، رحیم ہے یا نہیں ہے، ابہام نہیں تھا، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اب صفت کیوں آئی؟ صفت صرف مدح اور ثنا کے لیے آئی، اس کی وضاحت کے لیے نہیں آئی، کیونکہ ذہن میں ابہام ہی نہیں ہے تو وضاحت کا آئے گی۔ تو کبھی کبھی آتی ہے یہ مدح اور ثنا کے لیے، وقد یکون الذم، اور کبھی کبھی یہ مذمت کے لیے آتی ہے، وقد یکون الذم، اور کبھی یہ مذمت کے لیے آتی ہے۔ نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب الشیطان موصوف ہے، معرفہ ہے، اور الرجیم اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ذم کے لیے ہے، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ الشیطان کی صفت جو توضیح کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ توضیح تب ہو جب اس ذہن میں کوئی ابہام ہو۔ اب شیطان جب بھی ذہن میں آئے گا تو ہم کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ رجیم ہے یا نہیں ہے، بلکہ رجیم ہے، مردود ہے، اللہ نے اسے اپنے در سے نکال دیا ہے۔ تو اب اس کی صفت جو آ رہی وضاحت کے لیے اور توضیح کے لیے نہیں آ رہی، بلکہ مذمت بیان کے لیے آ رہی ہے۔ اور کبھی کبھی وقد یکون التاکید، کبھی تاکید ہوتا ہے، وقد یکون تاکید، کبھی یہ صفت تاکید کے لیے آتی ہے، جیسے نفحۃ واحدہ، نفحۃ واحدہ، ونفخ فی الصور نفحۃ واحدہ۔ اب نفحۃ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی پہلے ہی پتہ ہے یہ واحد مؤنث ہے، پھر اس کے ساتھ واحدۃ کیوں لایا؟ یہ اس کی تاکید کے لیے ہے کہ بھئی نفحۃ واحدہ، ایک ہی پھونک ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نفحۃ کی جو ہے وہ بھی واحد ہے اور واحدۃ بھی واحد ہے، تو یہ واحدۃ اس کے لیے تاکید کے لیے آیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكْرَةَ توصف بالجملۃ الخبریۃ، جان تو بے شک نکرہ کی کبھی وصف آتی ہے جملے خبرے سے، یعنی نکرہ ہو اس کی صفت جو آئے گی جملہ خبریہ آئے گی، جیسے نحو مررت برجل ابوہ عالم، گزرا میں ایسے آدمی سے جس کا باپ عالم ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرے کے حکم میں آتا ہے، برجل نکرہ ہے، اور ابوہ عالم یہ بالتعویل مفرد ہو کر یہ بھی نکرہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں مطابقت ہو جائے گی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكْرَةَ جعلت أَنَّ النَّكْرَةَ توصف بالجملۃ الخبریۃ، کبھی وصف دی جاتی جملہ خبرے سے، جیسے نحو مررت برجل ابوہ عالم، مررت فعل تو ضمیر بارز فاعل، باحرف جار، رجل موصوف، ابوہ مضاف و مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف سے مل کر ہوا مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعل خبر ہوا۔ یہ مثال ہے جملے اسمی کی۔ اب قام ابوہ، یہ جملے فعلی کی مثال ہے، جیسے مررت برجل قام ابوہ، گزرا میں ایسے آدمی سے جس کا باپ کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ترکیب ایسے ہی ہوگی۔ مررت فعل تو ضمیر بارز فاعل، با حرف جار، رجل موصوف، قام فعل، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل و فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت بھی موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہے جار، جار ابھی مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل خبر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پورا جملہ جو ہے وہ نکرے کی صفت بنتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ رجل کو نکرہ ہے تو جملہ بھی نکرہ ہی ہوگا، کیونکہ مطابقت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، والمضمر لا توصف ولا توصف به، والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، اور ضمیر کے لیے بتا رہا ہے نہ یہ موصوف، نہ یہ صفت ہوتی ہے نہ موصوف ہوتا ہے۔ بھائی ضمیر نہ صفت ہوگی نہ موصوف ہوگا، ترکیب میں یہ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی آپ کے پاس اگر ضمیر آ جائے کوئی اس کی
صفت موصوف کی ترکیب کر رہا ہے تو آپ بغیر سوچے بولیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ضمیر نہ صفت ہوتی ہے نہ موصوف ہوتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر جو ہے معرفہ ہوتا ہے، اور معرفے میں صفت اس لیے لائی جاتی ہے کہ اس میں وضاحت ہو جائے، تو یہ وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی میں بولوں انا، میں بولوں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے انا میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ یا سامنے آدمی ہے میں اسے مخاطب ہوں، اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ضمیر معرفہ ہوتا ہے، اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں اس کی وصف بھی نہیں آتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔